فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ وقت کا انتظار بعد میں کرنا، اس وقت تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں لیکوان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں نے پہلے ہی روز تمہاری ذہانت تسلیم کر لی تھی۔ راستے میں لیکوان نے مجھ سے کہا، آج بھی مجھے یقین ہے کہ تم نے جو کچھ کیا کسی خاص مقصد کے پیش نظر ہی کیا ہوگا۔ میں دوسری طرف دیکھنے لگا۔ لیکوان کی اس بات کا جواب نہ دینا ہی بہتر تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ 12 نمبر میں پہنچنے کے بعد لیکوان نے کہا، ہمیں کبھی زبان سے اپنے جذبات کے اظہار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے لیکوان کو غور سے دیکھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ماسٹر، میں نے کہا، مگر میں سمجھ نہیں سکا کہ آج اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ لیکوان نے ایک طویل سانس لی۔ آج میں تم پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ تمام تر اعتماد کے باوجود میں ڈر رہا تھا۔ آخری مرحلہ بہت سخت تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم پہلے آدمی ہو لیکوان، میں نے کہا، جس کے حوالے میں نے خود کو اس طرح کر دیا۔ تمہارا مستقبل بہت تابناک ہے میرے بچے۔ تم پر قابو پانا جوئی شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں ماسٹر۔ جو کچھ تم نے مجھے سکھایا ہے اس کے بعد مجھ پر قابو پانا آسان نہیں رہ گیا۔ جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا ہے وہ تمہارے لیے ایک اضافی ہتھیار تو ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ تم ان فنون کے محتاج ہو۔ میرا خیال ہے تم پہلے بھی ناقابل تسخیر تھے، اسی لیے اتنی آسانی سے موشے ہاورڈ کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکوان بولا، لیکن تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، بلکہ تم نے صحیح فیصلہ کر کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ ہی کر لیا۔ اوہو، اچانک میں چونک پڑا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا ماسٹر، تم نے بالفرازو سے میری فائٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ لیکوان نے بہت برا سا منہ بنایا۔ وہ اسپینی، اسے کیا معلوم مارشل آرٹس کیا چیز ہے۔ اس طرح تو مت کہو ماسٹر، آخر وہ کراٹے انسٹرکٹر ہے، کچھ نہ کچھ تو جانتا ہی ہوگا۔ یہاں آنے والے تمام انسٹرکٹر گدھے ہوتے ہیں، لیکوان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور پھر کوئی اسپینی مارشل آرٹ سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے؟ اسپین کا کوئی باشندہ مارشل آرٹ سے واقف نہیں ہو سکتا، تو پاکستان کا باشندہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ماسٹر لیکوان کا شاگرد ہے تو مارشل آرٹ سے ضرور واقف ہوگا۔ تم تو میری امیدوں پر اوس ڈالے دے رہے ہو۔ بالفرازو اناڑی ہے تو میرا کارنامہ کیا رہ گیا؟ میں نے مایوسانہ انداز میں کہا، تمہیں تربیت کے لیے جتنا کم عرصہ ملا ہے اس کے پیش نظر تم اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ گویا میرا اندازہ درست ہے، تم میری کارکردگی سے مطمئن نہیں ہو۔ میں نے کہا نا کہ اتنے کم عرصے تربیت حاصل کرنے کے بعد اس سے زیادہ کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بالفرازو کی بجائے میرے مقابلے پر اگر مارشل آرٹ سے واقف شخص ہوتا تو کیا ہوتا؟ جتنے غلط طریقے سے تم نے بالفرازو پر حملہ کیا تھا، اگر مارشل آرٹس جاننے والے کسی شخص پر کرتے تو کم از کم اپنے پیروں پر چلنے کے قابل تو ہرگز نہ رہے ہوتے۔ کیا کہہ رہے ہو ماسٹر؟ میں نے حیران ہو کر کہا، اگر وہ مارشل آرٹ سے ناواقف ہے تو یہاں انسٹرکٹر کس طرح ہو گیا؟ اسے یہاں آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے ہیں۔ لیکوان بولا، مجھے یقین ہے کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے انسٹرکٹر کی حیثیت سے یہاں بھیج دیا گیا ہے، ورنہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ یہ بات تم محض اس لیے کہہ رہے ہو کہ میں نے اسے بڑی آسانی سے شکست دے دی۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں۔ لیکوان غصیلے لہجے میں بولا، بالفرازو اسپینی ہے، وہ بل فائٹنگ کا ماہر تو ہو سکتا ہے مگر مارشل آرٹس کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ تو کیا خیال ہے بالفرازو کو اس میدان میں شکست نہ دی جائے جس کا وہ ماہر ہے؟ تم بالفرازو کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ لیکوان نے چڑ کر کہا، وہ کسی میدان میں بھی تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اب تو واقعی نہیں کر سکتا۔ اس کے سینے پر میں نے جو ضرب لگائی ہے وہ تمہارا کمال تھا۔ لیکوان نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے تم سے اتنی مہارت کی توقع نہیں تھی، تاہم تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ بالفرازو تمہاری اس ضرب سے بیکار ہو گیا ہوگا۔ وہ کوہنی سے لگائی گئی ضرب تھی ماسٹر۔ بالفرازو کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہوگا۔ سینے کی تکلیف اسے کبھی سکون نہیں لینے دے گی۔ ایسا صرف اس صورت میں ممکن تھا جب اسے بروقت طبی امداد نہ ملتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالفرازو کو اسی وقت وہاں سے لے جایا گیا تھا اور کل صبح تم اسے پھر میدان میں موجود پاؤ گے۔
تمہاری اس بات پر میں حیرت ظاہر کرنے کے سوا کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے شانے اچکائے۔ طب کی دنیا نے ویسے بھی بہت ترقی کر لی ہے، اور پھر موشے ہاورڈ کی زیر نگرانی بعض ایسی دوائیں تیار کر لی گئی ہیں جن کی تاثیر پر مشکل سے ہی یقین آتا ہے۔ ممکن ہے تمہاری بات درست ہو، میں نے کہا، لیکن تمہاری باتیں سن کر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اگر بلفرازو واقعی بل فائٹر ہے تو میں اسے بل فائٹنگ میں مقابلے کی دعوت دوں گا۔ بلفرازو بل فائٹنگ کا کتنا ہی بڑا ماہر کیوں نہ ہو، ایک وقت میں 2 سے زیادہ بھینسوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکوان نے کہا، اور تم چونکہ لیکوان کے شاگرد ہو اس لیے ایک وقت میں 4 بھینسیں مل کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارا اور بلفرازو کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اسے بھول جاؤ۔ میں ہنس پڑا۔ ہم تو یوں گفتگو کر رہے ہیں جیسے وہ واقعی بل فائٹنگ کے فن سے بھی واقف ہو۔ میں نے کہا، میرے خیال میں بلفرازو بل فائٹنگ کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوگا۔ بل فائٹنگ اسپین کا قومی کھیل صحیح، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اسپین کا ہر باشندہ بل فائٹنگ جانتا ہو؟ بل فائٹنگ اسپین کا قومی کھیل ہے۔ اسپین کا ہر شہری اس کھیل میں دلچسپی رکھتا ہے، اور بلفرازو کے بارے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ اس کھیل کا ماہر ہے۔ پہلے تو تم نے مجھ سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، میں نے مشکوک لہجے میں کہا۔ پہلے ایسا کوئی موقع نہیں آیا، اور پھر بلفرازو کو یہاں آئے ہوئے چند روز سے زیادہ بھی تو نہیں ہوئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ لیکوان غلط بیانی نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ بلفرازو بل فائٹنگ کا ماہر ہے تو وہ ضرور ہوگا۔ سوال یہ تھا، کیا میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے بل فائٹنگ کب سیکھی تھی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے لیکوان سے پوچھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، لیکوان بولا۔ بلفرازو بچپن سے ہی بل فائٹنگ کا شوقین تھا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے بل فائٹنگ سیکھنے شروع کر دی تھی، اور 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اس کھیل کا ماہر ہو چکا تھا۔ 4 سال کے اندر اندر وہ اسپین کا قومی چیمپئن بن چکا تھا۔ پھر اچانک اس کا رجحان تبدیل ہوا اور اس نے مارشل آرٹ سیکھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس جزیرے میں بھینسیں کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا، اور بغیر بھینسوں کے بل فائٹنگ کس طرح ہو سکے گی؟ تم بلفرازو سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت بے چین ہو، لیکوان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آدمی جب کوئی نیا فن سیکھتا ہے تو اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے چین بھی ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے ماسٹر، میں نے سنجیدگی سے کہا، بلکہ میں اپنی فتح اور اس کی شکست کی تکمیل کا خواہاں ہوں۔ لیکوان کے جواب دینے سے قبل ہی دروازے پر دستک ہوئی اور بڈ اندر آیا۔ میں مغل تو نہیں ہوا؟ اس نے سہمے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا۔ میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات پھیل گئے، جبکہ لیکوان کے ہونٹوں پر شفیق مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آج سے پہلے تو تم نے ایسی غیریت نہیں برتی، لیکوان نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر آج تمہیں کیا ہوا؟ میں نے سوچا کہیں چیف ناراض نہ ہو جائیں۔ بڑ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو، لیکوان نے توہمکانہ لہجے میں کہا۔ میرے سامنے تمہارے چیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ چیف ہے تو تمہارا ہوگا۔ میں بے پرواہی سے شانے جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ لیکوان کی باتیں سننے کے باوجود بڑ کا خوف رفع نہیں ہوا تھا۔ بات دراصل یہ ہے، بڑ ہچکچاتے ہوئے بولا، کہ میڈم چیف سے ملنا چاہ رہی ہیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لیکوان بگڑ گیا۔ کیا اب علی اتنا عام آدمی ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو اس سے ملنے کے لیے اجازت کی ضرورت پیش آنے لگی ہے؟ بڑ بری طرح گڑبڑا گیا۔ میڈم کہہ رہی تھی کہ دیکھ کر آؤ کہ چیف کا موڈ کیسا ہے، بڑ نے تیزی سے کہا۔ لیکوان تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ میں بگڑے ہوئے موڈ ٹھیک کرنے کا ماہر ہوں۔ تہذیب سے کہنا، جب تک لیکوان زندہ ہے اسے علی سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑ نے حیرت سے میری طرف دیکھا، مگر میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کس بات پر حیران ہو رہا ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی سے دبتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میرے ماتحت مجھے ہمیشہ ایک نمبر دیکھنے کے خواہاں رہتے تھے، اور بڑ کو تو مجھ سے والہانہ لگاؤ تھا۔ وہ شاید مجھ سے یہ توقع کر رہا تھا کہ میں لیکوان کو کوئی منہ توڑ جواب دوں گا۔ میں اسے کہوں گا کہ میں اس لہجے میں بات سننے کا عادی نہیں ہوں، مجھ سے ذرا تمیز سے بات کرنا۔ میرا نام علی یار خان ہے، اور میں 2 منٹ کے اندر آدمی کو سیدھا کر دیا کرتا ہوں۔ میں نے اولیو ہاورڈ جیسے شیطان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہر قدم پر اسے شکست سے ہمکنار کیا۔ میں ناقابل شکست ہوں، اور ہمیشہ ناقابل شکست رہوں گا۔ تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ تم ایک نحیف و نزار بوڑھے ہو کر مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو۔ تم تو میرا ایک ہاتھ بھی نہیں سہار سکو گے۔ مگر میں نے یہ سب کچھ نہیں کہا۔ میں اس سے یہ سب کچھ کس طرح کہہ سکتا تھا؟ وہ میرا استاد تھا، اپنے فن میں یکتا تھا، اور میں دل سے اس کی عظمت اور برتری کا قائل تھا۔
میں اس کی توہین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے جو کچھ سکھایا تھا کوئی اور شاید پوری عمر میں نہ سکھا پاتا۔ بظاہر اس نے میری تحقیر کی تھی، لیکن اس کی کسی بات سے میری تحقیر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہاں تو یہ معاملہ تھا کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے قد میں اضافہ ہو گیا ہو۔ وہ میری کھال کی جوتیاں بنا کر فروخت کر دیتا، تب بھی میں اف نہ کرتا۔ آخر وہ میرا استاد تھا، میں تہذیب سے نہیں ملوں گا، میں نے بلند آواز سے کہا، اور لیکوان نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تمہارے اندر اتنی جرت کہاں آئی کہ تم نے میرے حکم سے سرتابی کی؟ لیکوان غرایا، کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں؟ مجھے اندازہ ہے لیکوان، میں نے دبنگ لہجے میں کہا، اور مجھے تمہارے ہاتھوں اپنی درگت بنوانا منظور ہے، مگر میں اپنے نزدیک اسرائیل کے کسی دشمن کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بات نے لیکوان کو ایک بار پھر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ او تو یہ بات ہے، اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولا، کیا تم تہذیب مالکم ایکس کی صلاحیتوں سے انکار کر سکتے ہو؟ کوئی باصلاحیت آدمی اگر اسرائیل کا دشمن ہے تو مجھے اس کی صلاحیتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ سیدھی طرح بات کرو علی۔ لیکوان بگڑ گیا، جو کچھ میں نے پوچھا ہے مجھے صرف اس کا جواب چاہیے۔ میں تہذیب کی صلاحیتوں سے انکار نہیں کر سکتا، میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، بلا شبہ بہت باصلاحیت ہے، اور کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ روئے زمین پر تم وہ واحد شخص ہو جس سے وہ محبت کرتی ہے؟ نہیں، میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ خود کو میری امانت سمجھتی ہے، تو کیا تم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ اس کے نظریات تبدیل کرنے کی کوشش کرو؟ تم دیکھ چکے ہو لیکوان کہ میری اس کوشش کا کیا انجام ہوا تھا۔ یہ جذباتی لوگ ہیں، کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کرو، ان پر اپنے نظریات مسلط کرنے کی کوشش مت کرو، یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوگا۔ میں نے کہا، طویل اور تھکا دینے والا عمل۔ تمہارے بارے میں تو مشہور ہے کہ تم کسی بات کو ناممکن نہیں سمجھتے۔ لیکوان نے کہا، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں اسے ناممکن تو نہیں کہہ رہا، میں نے تو اس کام کو صرف مشکل قرار دیا ہے۔ میں نے کہا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مشکل کاموں کا بیڑا اٹھاتے وقت تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بے شک میں نے بہت سے مشکل کام کیے ہیں، لیکن معلوم نہیں کیوں مجھ سے اسرائیل کی مخالفت برداشت نہیں ہو رہی۔ لیکوان نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا، گویا 6 مہینے تک میں نے تمہیں جو تربیت دی ہے وہ رائیگاں ثابت ہوئی۔ تمہارے اندر معمولی سی قوت برداشت بھی پیدا نہیں ہو سکی۔ یہ بات نہیں ہے ماسٹر، میں نے پہلو بدلا۔ پہلے بھی مجھ میں قوت برداشت کی کمی نہیں تھی، اور اب تو اس میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن جب میں اسرائیل کی مخالفت میں کوئی بات سنتا ہوں تو میری قوت برداشت جواب دینے لگتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نادیدہ قوت نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ میں اپنے آپ میں نہیں رہتا، جی چاہتا ہے اس شخص کا خون کر دوں۔ میں تمہاری کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں برخوردار۔ لیکوان نے سر ہلایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری تربیت مکمل نہیں ہو سکی، لیکن تمہیں خود پر قابو رکھنے کی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ تم جذبات میں آ کر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ میں کوشش کرنے کا وعدہ تو کر سکتا ہوں ماسٹر، مگر اس سلسلے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم نہایت احمق آدمی ہو، تہذیب کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہو، اور اتنی سی بات نہیں جانتے کہ اب وہ تمہارے سامنے اسرائیل کی مخالفت میں زبان نہیں کھولے گی۔ میں نے متخیرانہ انداز میں لیکوان کو دیکھا، تم یہ بات اتنے یقین سے کس طرح کہہ رہے ہو؟ مجھے کہنے دو کہ میں تہذیب کو تم سے زیادہ بہتر طور پر جانتا ہوں۔ یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھ لو، اس کے بارے میں جو کچھ میں نے کہا ہے وہی درست ثابت ہوگا۔ میں تمہاری بات کو ضرور آزماؤں گا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی تہذیب کے پاس جا رہا ہوں۔ لیکوان کی ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں نے بڑ کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ تہذیب اپنے کمرے میں مضطربانہ انداز میں ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گئی۔ میں دروازے پر دستک دیے بغیر ہی اندر چلا گیا تھا۔ وہ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے علی، اس نے بے تابانہ انداز میں کہا۔ اپنی تہذیب سے ناراض مت ہوا کرو علی، تم بھی ایسی گفتگو سے گریز کیا کرو جس کے نتیجے میں تمہیں میری ناراضگی مول لینا پڑے۔ میں نے قدرے بے رخی سے کہا۔ وہ ایک بار پھر بجھ سی گئی۔ میں کوشش کروں گی کہ اب میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اگر میں نادانستہ طور پر ایسی کوئی بات کہہ جاؤں جس سے تمہاری دل آزاری ہوتی ہو تو تم مجھے ٹوک دینا، میں فوری طور پر تم سے معافی مانگ لوں گی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی
میں سمجھ گیا کہ آنسو اس کی آنکھوں سے امڑ پڑنے کے لیے بےتاب ہیں، مگر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے روکے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے تہذیب، اگر تم اپنے رویے پر نادم ہو تو تمہیں معاف کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ شکریہ علی، تہذیب برائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم نے میرے اوپر ایک اور احسان کیا ہے، میں تمہاری ممنون ہوں۔ تہذیب کو اس وقت ہمدردانہ رویے کی ضرورت تھی۔ وہ شدید قسم کے جذباتی بحران سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف اس کا محبوب تھا اور دوسری طرف اس کے نظریات تھے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اہم تھے، دونوں سے ہی اس کی وابستگی تھی۔ قسمت نے اسے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے لازماً ان دونوں میں سے ایک ہی قربانی پیش کرنا تھی۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا کہ کس کی قربانی پیش کرے۔ ایک طرف اس کی اپنی ذات تھی اور دوسری طرف ایک پوری قوم تھی۔ اگر وہ اپنی ذات کا خیال کرتی تو اس کے لیے اسے پوری قوم کے مفادات کا سودا کرنا پڑتا، فلسطین کی قربانی پیش کرنا پڑتی اور ایک مقدس سرزمین پر یہودیوں کے وجود کو برداشت کرنا پڑتا۔ وہ بہت بڑے عذاب سے دوچار تھی۔ اسے دنیا اور آخرت میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ میں اس کے لیے دنیا تھا اور فلسطینیوں کے لیے جدوجہد کرنا اس کی آخرت کا زیادہ راہ تھا۔ دونوں کی یکجائی ناممکن تھی۔ یہ دل اور دماغ کی کشمکش تھی جن میں ہمیشہ سے جنگ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ دل کی آواز تھی کہ محبوب کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اور دماغ کہتا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح اس جنگ میں شکست دماغ کی ہوئی اور تہذیب دل کے تقاضوں سے مجبور ہو گئی۔ عقل سے کام لینا سیکھو تہذیب، مجھے جذباتی رویوں سے چڑ ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور تہذیب نے مجھے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اگر جذبات سے کام نہ لیتی تو تمہاری ناراضگی کی پرواہ بھی نہ کرتی، مسلم دنیا کے مفادات کو تم پر قربان نہ کرتی اور تمہیں مجھ سے یہ الفاظ کہنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ مگر اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ یہ تو نظروں کا پیغام تھا، نظروں کی زبان جس پر کسی کی گرفت نہیں ہو سکتی، اور کس طرح ہو کہ اس زبان کی کوئی لغت نہیں ہے۔ نظریں کہتی ہیں اور نظریں سنتی ہیں۔ بعض اوقات ایک نظر وہ کچھ کہہ دیتی ہے جو زخیم سے زخیم کتاب میں بھی نہیں سما سکتا۔ ٹھیک ہے علی، آئندہ تمہیں مجھ سے یہ شکایت بھی نہیں ہوگی۔ میں کوشش کروں گی کہ میرے جذبات تم پر ظاہر نہ ہونے پائیں۔ زندگی بڑی کٹھن ہوتی ہے تہذیب، آدمی سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ جو لوگ خود کو وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ قصہ پارینہ بن جاتے ہیں۔ وقت انہیں فراموش کر دیتا ہے اور جسے وقت فراموش کر دے اسے کوئی بھی یاد نہیں رکھتا۔ زندگی بسر کرنا ایک فن ہے تہذیب، اس فن کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ میں نے تم سے بہت کچھ سیکھا ہے علی، اب یہ فن بھی سیکھ لوں گی، تہذیب نے بڑی سادگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ممکن ہے اس وقت میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہوں، لیکن جب تم ان پر عمل شروع کرو گی تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا اور تمہارا رویہ غلط تھا۔ تہذیب کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھری۔ برے اور بھلے کا وقت گزر چکا علی، اس وقت کے بعد میرا جو بھی عمل ہوگا وہ فائدے یا نقصان کے لیے نہیں ہوگا۔ میں نے تہذیب مالکم ایکس کو قربان کر دیا ہے، اب میں محض ایک کنیز ہوں جسے ہر حال میں اپنے آقا کے اشاروں پر عمل کرنا ہے، خواہ اس کا انجام کچھ ہی ہو۔ میں نے برا سمو بنایا۔ تہذیب کے لیے جذباتی گفتگو سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ موضوع تبدیل کر دیا جائے، اسے زیادہ ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ موشے ہاورڈ مجھے 2-4 روز کے اندر کوئی مہم سونپ دیں گے، میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس دوران کیوں نہ اپنے طور پر کوئی منصوبہ بنانے کی کوشش کر لی جائے۔ کس قسم کا منصوبہ؟ تہذیب نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز کسی بھی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ عظیم تر اسرائیل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ جس پر عمل کر کے یہ کام جلد از جلد ممکن ہو سکے۔